نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قبلے کے بارے میں کہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ پہلی عمارت ہے جو دنیا میں بنائی گئی، یعنی فرسٹ گھر جو بنایا گیا، پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا وہ بیت اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو پہلا گھر خانہ کعبہ جو بنایا گیا یہ ہمیشہ سے عبادت کا مرکز رہا ہے۔ خانہ کعبہ شروع سے ہی عبادت کا مرکز رہا ہے۔ اور کس نے بنایا تھا سب سے پہلے آ کر اس کو؟ آدم علیہ السلام نے۔ اور ظاہر ہے آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو سب سے پہلا گھر تو وہی بنایا گیا نا۔ اس کے یہ جو بیت المقدس تھا یہ تو تب تھا بھی نہیں، تو وہ بھی عبادت کرتے ہوں گے، کہیں تو رک کر کے عبادت کرتے ہوں گے نا وہ، تو وہ بھی خانہ کعبے کی طرف رک کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر جو ہے نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا تو خانہ کعبہ جو ہے وہ اس میں طوفان میں ڈھہ گیا تھا، طوفان نوح میں، بس اس کی بنیاد کچھ بس باقی رہ گئی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کروایا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کی طرف رک کر کے عبادت کرتے تھے، کیونکہ تب بھی تو نہیں تھا نا بیت المقدس، تو ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے بچے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ بنایا گیا نا بیت المقدس، تب سے تھوڑا مرکز چینج ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، قبلے کا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1300 سال بعد آئے تھے، انہوں نے ہیکل کی تعمیر کی، پھر بنی اسرائیل نے اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبے کی طرف کر لیا، تو پیغمبروں کا وہی رخ رہا، ٹھیک ہے، وہی رہا پھر بیت المقدس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شریعت میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیونکہ بیت المقدس میں نے کل آپ کو ڈالا بھی تھا اور اس کی میپ بھی اس کا ڈالا تھا، ٹھیک ہے، کہ ایک ہی ڈائریکشن میں تھے دونوں، خانہ کعبہ بھی اور بیت المقدس بھی ایک ہی ڈائریکشن میں تھے، تو اس لیے رخ آٹومیٹیکلی جو ہے دونوں کی طرف ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب مدینہ آئے تو مدینہ میں پرابلم آئی کہ مدینہ بیچ میں آ گیا، ایک طرف ایک ڈائریکشن میں خانہ کعبہ تھا، دوسرے ڈائریکشن میں بیت المقدس تھا، کہ اب کس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، اب تو ہنگامہ ہوگا، یعنی سب اعتراض کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد حکم آیا کہ اب قیامت تک کے لیے قبلہ جو ہے وہ کیا بن گیا؟ خانہ کعبہ۔ تو جب قبلہ اول کہا جاتا ہے نا، سب سے پہلا قبلہ، تو وہ خانہ کعبے کو ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی عمارت ہی وہی تھی۔ یہ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ ہاں پہلی عمارت بھی وہی تھی، اس لیے پہلا اسی کو کہا جاتا ہے۔ بیچ میں چینج ہوا، بیت المقدس بنا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ رہا۔ آیت نمبر 145، وَلَئِن، دیکھیے وا مطلب اور، لَئِن اگر، آتیتا لائیں آپ، عطا یاتی کہتے ہیں آنے کو یا لانے کو، ٹھیک ہے، عطا یاتی، اور اگر لائیں آپ، دینا اور آنا دونوں ہی اس کے میننگ میں آتے ہیں، دینا اور آنا دونوں ہی اس کے میننگ میں آتے ہیں۔ اور اگر لائیں آپ، الذین، وہ لوگ جو، یعنی ان کے پاس جو، الذین جو، اوتو دیے گئے، یہ مجہول ہے، عطا یاتی سے یہ اوتو دیے گئے، فعل مجہول، ماضی مجہول، اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، بکلی ہر، آیت نشانی ہر نشانی، یعنی ہر طرح کی نشانی، کلی مطلب تمام نشانی، ہر طرح کی نشانی، ما نہیں، یہاں پر ما آئے گا نہیں، اتبعو وہ پیروی کریں گے، قبلتا کا، قبلتا قبلے کی، اور کا آپ کے قبلے کی، اتبع یتبعو، طبیعہ یتبعو سے بنائے، طبیعہ یتبعو اتباع کرنا، پیروی کرنا،
تو تبیعو فعل ماضی ہے یہ، لیکن بات ہم مضارع میں کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت کی بات ہے یہ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ماضی کی ہی بات چل رہی ہے کہ نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتا آپ کے قبلے کی، وما اور نہیں، انتا آپ، انتا کیا ہے یہ ضمیر ہے، ہو ہما ہم، کا کما کم، یہ جو انڈیویجول ضمیر آئی ہے، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحن، تو انتا آپ، بی تابعین پیروی کرنے والے، تابی یہ کیا ہے، یہ فاعل ہے، یہ 3 حرفی ماضی جو ہے نا تبیعہ اس سے بنا ہے، تبیعہ کا فاعل ہے یہ، تابی پیروی کرنے والا سبجیکٹ ہے، نہیں ہیں آپ پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، قبلتا قبلے کی، ہم ان کے قبلے کی، وما اور نہیں ہے، بعدہم ان کا بعض، بی تابعین پیروی کرنے والا یعنی فالو کرنے والا، قبلتا قبلے کی، بعدن بعض کے یعنی ان کے کچھ پیروی کرنے والے نہیں ہیں کچھ کے قبلے کی، یعنی ان کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہودی اور عیسائیوں کی، ولا ان اور اگر، اتبعتا آپ نے پیروی کی، اتبعتا اتبع یتبعو اور اگر آپ نے پیروی کی، اتبعتا اہواءہم ان کی خواہشات کی، اہوا کسی کو کہتے ہیں خواہشات کو، اور ہم ان کی، ہوا سے بنائے، ہوا مطلب خواہشات، ان کی خواہشات کی، ان کی وشز، من بعدی بعد سے، ما جو، جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلمی علم میں سے، انکا بے شک آپ، اذن جب، لمن الظالمین لام لگ گیا، لام زبر لا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ضرور ہی، من مطلب سے، اور ظالمین ظالموں میں سے، فاعل جمع ظالمین، ضرور ہی آپ جب ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اگر آپ لائیں ان کے پاس وہ جو دیے گئے کتاب، ہر طرح کی نشانی، ما تبعو نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتا آپ کے قبلے کی، وما اور نہیں ہے انتا آپ، بی تابعین پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما اور نہیں ہے بعدہم ان کا بعض، بی تابعین پیروی کرنے والا، قبلتا قبلے کی، بعضن بعض کی، ولا ان اور اگر، اتبعتا آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد اس کے، ما جو، جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلمی علم میں سے، انکا بے شک آپ، اذن تب، لمن الظالمین ضرور ہی ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رحمت العالمین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنا مذہب چھوڑ دیں، جو کہ منسوخ ہو چکا ہے۔ منسوخ مطلب اب ان کا مذہب نہیں چلے گا، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ میری پیروی کریں، اور جو اپنا ان کا قبلہ ہے اس کو چھوڑ دیں اور میرے قبلے یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں، تو ان کو نجات مل جائے گی، آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خواہش مند رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان کی فطرت بتا دی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت بتا دی کہ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آئیں، اہلی کتاب کے پاس، یہودی اور عیسائیوں کے پاس آپ کچھ بھی لے کر آئیں، کسی بھی طرح کی نشانی آپ ان کے پاس لے کر آئیں گے، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو جلن کرتے تھے، حسد کرتے تھے مسلمانوں سے، تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور ان کے لوگ یعنی وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ ایک یہودی اور ایک عیسائی، 2 لوگ تھے نا، تو عیسائی جو تھے وہ بیت المقدس کے مشرقی طرف یعنی ایسٹ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کے مشرق کی طرف یعنی ایسٹ کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور جو یہودی تھے یعنی جیوز، وہ بیت المقدس کے مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی ویسٹ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو آلریڈی انہوں نے اپنی اپنی جگہ چوز کر رکھی تھی، ہم اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے اور ہم اس طرف، اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، نہ تو یہودی عیسائیوں کی پیروی کریں گے، نہ عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے قبلے کی پیروی کریں گے، اور نہ ہی وہ آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صرف اور صرف جو علم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو مانیں،
علم آنے کے بعد آپ کو ان کی خواہشات پر نہیں چلنا، یعنی آپ ان کی مرضی پر نہیں چلیں گے، جو انہوں نے کہا آپ وہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ تب ضرور ہی ظالمین میں سے ہو جائیں گے، یعنی ان کی خواہشات پر اگر آپ چلیں تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے نا کہ جب ہمارے پاس اتنا علم آ گیا، علم آنے کے بعد ہی کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ علم آنے کے بعد یعنی قرآن آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی باتوں کو مانا، ان کی خواہشات پر چلے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اور کیا سبق ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ علم آ گیا ہمارے پاس بھی، یعنی اتنا زیادہ علم آ گیا، قرآن کا علم آ گیا ہمارے پاس، تو ہم جو ہے اہل کتاب کے راستے پر نہ چلیں، اور ہم جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتا دیا ہے، ہم صرف اور صرف اللہ کے راستے پر چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کریں۔ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اہل کتاب کے راستے کی بھی پیروی کرتے ہیں نا ہمارے لوگوں میں سے بھی، کہ قرآن آ گیا، قرآن کا علم آ گیا، لیکن پھر بھی پیروی کرتے ہیں۔ چھوٹا سا اگزامپل ہر گھر میں جو ملتا ہے پیروی کا، کہ آپ برتھ ڈے کو دیکھ لیجئے فار ایگزامپل، چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ بڑے زوروں شوروں سے منایا جاتا ہے، بڑی بدھائیاں دی جاتی ہیں کہ میرے بچے کا آج برتھ ڈے ہے یا تمہارا برتھ ڈے، چلو اچھی سی چیز بنائیں گے، چلو کیک کاٹیں گے، تو چلو ہیپی برتھ ڈے بولیں گے۔ تو یہ تو چھوٹی سی ہی بات ہے نا، ہر گھر میں ہے، اور اہل کتاب کی پیروی کر رہے ہیں، کرسچن سے زیادہ یہ رواج آیا ہے، تو اہل کتاب کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اہل کتاب کو اگر مانیں گے تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا، بس اس کی ہی پیروی کرنی ہے، باقی اور کسی کے راستوں پر نہیں چلنا۔ الذین یعنی وہ لوگ جو آتیناہم عطا کی ہم نے انہیں، آتینا عطا یاتی، تو عطا سے بنا ہے یہ عطا یاتی، یہ فعل ماضی ہے، آتینا عطا کی ہم نے ہم انہیں، الکتابہ کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے، عریفہ یعرفو سے بنا ہے یہ، عریفہ یعرفو یعنی پہچاننا، عرافہ یعرفو پہچاننا، وہ پہچانتے ہیں اسے، کما جیسا کہ، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، دونوں جگہ کیا ہے یہ فعل مضارع، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، لا یکتمون ضرور ہی وہ چھپاتے ہیں، الحق کو سچ کو، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو آتیناہم عطا کی ہم نے انہیں کتاب، یعنی وی گیو الکتابہ کتاب، the book، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، یعنی they recognize it، کما جیسا کہ، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، they recognize ابناءہم اپنے بیٹوں کو، یعنی their sons، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروپ، ایک فریق، منہم ان میں سے، لا یکتمون ضرور ہی وہ چھپاتا ہے، یعنی دے کنسیل وہ چھپاتے ہیں، الحق کا حق کو، اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کہ ایک تو اہل کتاب جو ہیں ان کے پاس سچ آ گیا تھا، یعنی اہل کتاب کے پاس، یعنی تورات میں بھی اور زبور میں بھی اور انجیل میں بھی، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس میں سب میں جو ہے یہ لکھا ہوا تھا، جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کہ کیسے وہ ہوں گے، کہاں وہ پیدا ہوں گے، دکھنے میں کیسے ہوں گے، ان کے والدہ کا نام، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، سب کچھ تورات میں بھی یعنی ساری کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اور وہ جو ہے پڑھتے تھے اس کو، اور وہ جو ہے پہچانتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کو پتا تھا کہ وہ نبی آخری نبی کیسے ہوں گے، اس طرح پہچانتے تھے جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اپنی اولادوں کو پہچاننا کیا کسی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے؟ ہر دنیا میں ہر کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں میں نہیں پہچانتی، چاہے اولاد کو وہ باہر چلی جائیں کچھ سالوں بعد وہ دیکھیں ان کو، لیکن پہچانتا ہر کوئی اپنی اولاد کو، تو اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بہت اچھے سے پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا اور وہ اس بات کو چھپاتے تھے اپنی اپنی قوموں سے. یہودی لوگ جو ہیں، ان کے علماء جو ہیں، اپنے اپنے لوگوں سے اس بات کو چھپاتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں. کیوں؟ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ سارے ان کی اتباع کرنے لگیں گے پھر. اور اسی طرح باقی کے لوگ یعنی کرسچنز بھی چھپاتے تھے کہ کیا ہے کتاب میں، اب ان کی اپنی کتاب میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ چھپاتے تھے، حق آنے کے بعد بھی وہ چھپاتے تھے اور وہ جانتے تھے. تو یہ آگے بھی آئے گا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ علم آ جانے کے بعد حق کو چھپانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور اسے وہ چھپائے تو روز قیامت اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام لگا دی جائے گی. یعنی قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی. اب یہ دیکھ لیجئے کہ علم آنے کے بعد اس کو چھپا دینا. ٹھیک ہے، ایک تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کے اندر کیا ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتے جاننے کی. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا نا تو اور زیادہ گناہ ہوگا اگر ہم نے بتایا نہیں آگے. لیکن یہ نہیں پتا کہ جب جاننے کی کوشش نہیں کریں گے تو ڈبل گناہ ہوگا. کیونکہ ہدایت کے راستے جب مل جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ دائی کو پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی لوگ نہیں سنتے، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، تو زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے. پھر علم سیکھ لیا اور علم سیکھنے کے بعد آگے نہیں پہنچایا تو اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، وہ ظلم ہوتا ہے بہت بڑا. تو اب جب آپ پڑھ بھی لیں گے تو آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ آپ اس علم کو آگے پہنچا دیں، ورنہ ظلم ہوگا یہ چھپانا. تو اس کے منہ میں آگ، یعنی اگر کسی کو پتا ہے اور اس نے نہیں بتایا تو اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام ڈالی جائے گی. آگے دیکھیے 147 آیت نمبر، کہ الحق، یہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا، تو نہیں، تکونن، ہونا آپ، تو نہیں ہونا آپ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، ہرگز بھی نہیں ہونا آپ. ایسا کیوں بولا میں نے؟ دیکھیں، فا مطلب تو، لا مطلب نہیں، تکونن یہ فعل مضارع ہے، کانا یکونو سے بنا ہے. تو یہاں پر نون کے اوپر شد آ گیا، اور جب شد آ جاتا ہے نون کے اوپر اس بات پر فورس دیا جاتا ہے کہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہرگز بھی نہ ہونا آپ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. ممترین کیا ہے؟ میم را یا سے بنا ہے، شک کرنے والا، میریا سے، یعنی وہ والا شک جس سے جھگڑا پیدا ہو جائے. اور ریب بھی شک ہوتا ہے، جیسے شروع میں آ گیا نا، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں. تو یہ تو نارمل شک ہو گیا، لا ریبا، کی کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. لا ریبا مطلب کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ نہ ہو. اور یہ ممترین ہے، نہیں ہونا آپ شک کرنے والوں میں سے، کیونکہ ایسا شک کہتے ہیں میریا، ایسے شخص کو کہتے ہیں، ایسے شک کو کہ اس سے جھگڑا پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ قرآن جو ہے اور آپ کا نبی ہونا یہ سچائی کی بات ہے. اب آپ کو خانہ کعبے کی طرف رخ کرنا ہے تو آپ اللہ کے حکم میں سے کسی بھی طرح کا شک آپ کو نہیں کرنا. کیونکہ اب کیا حکم آیا تھا کہ آپ اپنا قبلہ چینج کر لیں، یعنی اپنا قبلہ بیت اللہ بنا لیں. تو یہ بہت بڑی سچائی ہے، اس کو جھٹلانا نہیں ہے، اور آپ ان کی خواہشات پر بھی نہیں چلیں گے. تو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ کہ یہ شک ہے، اس میں جو ہے یہ جو ہے اس میں بالکل بھی اس سچ میں شک میں مت پڑنا، ذرا سا بھی ڈاؤٹ مت کرنا اس میں. ولی کلی، وا مطلب اور، لی مطلب لی کلی، ہر ایک کے لیے. ولی کلی، ہر ایک کے لیے، لی مطلب لیے اور کلی سب، اور ہر ایک کے لیے. وجہتن، ایک سمت ہے. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکشن، سمت. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، رخ ہے. وجہ سے بنا ہے چہرہ، یعنی جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، ڈائریکشن. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے. ہوا وہ، مولیہا، پھرنے والا ہے، ہاں اس کی طرف. ولا یولی سے بنا ہے. مولی کیا ہے؟ یہ پھرنے والا، یہ جو ہے فاعل ہے، پھرنے والا ہے مولی، اور ہاں اس کی طرف. کس کی طرف؟ ڈائریکشن کی طرف. فاستبقوا، تو سبقت کرو. سبقت مطلب، فا مطلب تو،
सबक्कत करो, सबक्कत मतलब आगे बढ़ना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना। इस्तबिकू फेले माजी है ये, इस तबका से बनाइए, इस तबका वो आगे बढ़ा, यस्तबिकू वो आगे बढ़ता है या बढ़ेगा, यानी जल्दी करना, आगे बढ़ना या जल्दी करना, रेस जिसे कहेंगे। तो सबक्कत करो, आगे बढ़ो या जल्दी करो। अल खैरात नेकियों में, खैरात नेकियों में। ऐनमा जहां कहीं भी, तकूनू तुम सब हो, काना यकूनू तो जहां कहीं भी तुम सब हो, याती ले आएगा। देखिए ये भी अता याती से बना है, मैंने कहा ना आना और देना होता है इसका मतलब, आना और देना, अता याती। तो यहाँ पर एक बात ये भी समझिए कि जब अता याती जो लफ्ज आता है, अगर इसके बाद हुर्फ़े जर बी आ जाए, बी आ रहा है ना हुर्फ़े जर, जब इसके बाद हुर्फ़े जर बी आ जाए तो इसका मतलब होता है ले आना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हुर्फ़े जर बी है, तो याती बिकुम ले आएगा तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह, जमीअन सबको, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कादिर है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हर एक के लिए अपनी एक डायरेक्शन है, सब ने अपनी अपनी एक डायरेक्शन बना ली, ठीक है। तो वो उसी की तरफ रुख करने वाला है। अब देखिए ना, जैसे अहले किताब में से यहूदियों ने अपनी डायरेक्शन चूज कर ली, क्रिश्चियंस ने अपनी डायरेक्शन चूज कर ली, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हर एक के लिए अपनी एक डायरेक्शन है और वो उसी की तरफ फिरने वाला है। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम्हारी डायरेक्शन क्या है, खाना काबा, तुम्हें उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़नी है, ठीक है। और नेकियों में सबक्कत करो, हर तरह की नेकियों में। अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म दे रहे हैं हर तरह की नेकियों में सबक्कत करो, यानी आगे बढ़ने की कोशिश करो, नेकियों में पीछे मत रहो। पीछे कैसे होंगे, जरा सी भी सुस्ती दिखा दी, थोड़ी सी भी सुस्ती दिखा दी अल्लाह के काम में, दीन के काम में, तो अल्लाह ताला जो है तुम्हें बिल्कुल ही फिर हमें पीछे कर देते हैं। तो यही कह रहे हैं अल्लाह ताला कि नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करो, जरा सा भी सुस्ती दिखा दी तो सुस्ती जो है ना इंसान को पीछे ले जाती है। तो हमें क्या करना होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी आप जो, अगर आप वसल्लम की सीरत पर गौर और फिक्र करें, मुताला करें, वक्त वक्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहा कि आगे बढ़ो। और जहां भी जरा सा भी थकान हो गई, आपने देखा कि आपके सहाबा में थकान हो गई जरा सी भी, ठीक है, तो आपने क्या करा, तेज चलो। जैसे इतना लंबा लंबा चलना पड़ता था गजवा के लिए, जंग के लिए लंबा लंबा जाना पड़ता था, कई कई किलोमीटर्स जो है वो पैदल चलकर जाना पड़ता था। और साहबा कराम जब शिकायत करते थे कि हम जो है थक गए हैं, यानी अब हमसे चला नहीं जा रहा, हम थक गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अपनी स्पीड बढ़ा दो, ठीक है, अपनी स्पीड बढ़ा दो, फिर देखना अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी। जैसी वो स्पीड बढ़ा देते थे, फिर साहबा कराम की तरफ से, फिर साहबा कराम कहते हैं कि हम जब ये बात काम करते थे तो हमें जो पहले एहसास होता था वो नहीं होता था, यानी थकान महसूस नहीं होती थी और जल्दी सफर तय हो जाता था। तो जब हम ये करते हैं, यानी जहां भी आप जरा से भी सुस्त पड़ जाएं, एकदम आप अपनी स्पीड बढ़ा दें, फिर देखिएगा कि आप जो है फिर कितना आगे चले जाएंगे। फिर नेकियों में सबक्कत, जहां दिल करे आज मेरा मन नहीं कर रहा, सर में दर्द हो रहा है, मुझे क्लास लेने का मन नहीं कर रहा, मुझे कुरान पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप सुस्ती दिखाएंगे थोड़ी सी भी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप जैसी शैतान ये ख्याल दिल में डाले तो फौरन आपको क्या करना है, तेजी से दौड़ना है कि ना, जैसी ख्याल है अच्छा ये ख्याल आ रहा है, अब तो मुझे और तेजी से बढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि दौड़ो, नेकियों की तरफ दौड़ो, सबक्कत करो, तो मुझे तो अब दौड़ना है। तो ये शैतानी ख्याल होते हैं जो शैतान हमारे दिल में डालता है। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि तुम्हें नेकियों में आगे बढ़ना है, जहां कहीं भी तुम होंगे अल्लाह ताला तुम सबको इकट्ठा करके ले आएगा। जाहिर है ना, अल्लाह के सामने ही जाना है इकट्ठा होके, दुनिया के किसी भी कोने में हो, एट द एंड हमें जाना ही अल्लाह ताला के सामने है इकट्ठा होकर। और बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर वही है कि हर शख्स की जिंदगी में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो हमें सोचना है कि हमारी जिंदगी का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, हम रिलैक्स करने के लिए किस चीज की तरफ जाते हैं, या जब हम फारिग होते हैं, खुश होना चाहते हैं, या अपनी थकावट दूर करना चाहते हैं, तो किस तरफ हम रुजू करते हैं।
فون ہے, انٹرنیٹ ہے, کس طرف ہم رخ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, یا ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں, یا ہم قرآن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اپنا جائزہ آپ کو خود لینا ہے کہ میری زندگی میں وہ کون سی چیز ہے جو مجھے سکون پہنچاتی ہے. کیا وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مجلس ہے, کیا کوئی نیک لوگوں کی صحبت ہے, کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے ہمارے اندر ہم جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. تو نیکیوں میں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے, ایمان کو تازہ رکھنا ہے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں, اچھی محفل میں بیٹھیں, شک کو دور کر کے یقین والی باتوں پر توجہ کریں. جہاں شک ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. علم کے ساتھ ساتھ العلم بھی حاصل کریں. اور العلم کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن کو. یعنی دنیا کا علم تو حاصل کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا علم بھی حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آج آپ کا کی ورڈ ہے, اس کو آپ انڈر لائن کر لیں. فاستبقوا خیرات, فاستبقوا الخیرات, سبقت کرو نیکیوں میں. بس اس کو آپ یاد رکھیں, آپ دیکھیے اپنے آپ ہی آپ آگے بڑھنے لگیں گے انشاءاللہ. ومن حیث, اور جہاں کہیں سے, وا مطلب اور, من مطلب سے, حیث جہاں کہیں, اور جہاں کہیں سے یعنی اینڈ فرام ویئر ایور. خرجتا آپ نکلیں. ٹھیک ہے, خرجا یخرجو, خرجا خرجو خرجتا آپ نکلیں, یعنی تو نکلا آپ نکلیں. فولی تو پھیر لو, ولا یولی, اور ولی فعل امر ہے, یہ حکم دے رہے ہیں, تو پھیر لو. وجہ کا اپنا چہرہ, شطرہ طرف, مسجد الحرام مسجد حرام کے, وَإِنَّهُ اور بے شک وہ, لَلْحَقُّ ضرور ہی حق ہے, مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ, بِغَافِلٍ غافل, عَمَّا اس سے جو, تَعْمَلُونَ تم سب عمل کرتے ہو. دوبارہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, سب کو حکم کیا دے رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ ہوں, جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. یہ سچ ہے, یہ حق ہے, اس میں شک میں نہ پڑ جانا. کیونکہ جب یہ قبلہ چینج کرنے کی, تحویل قبلے کی بات آئی, دیکھیے جو قبلہ چینج ہوا نا اس کو تحویل کہتے ہیں. یعنی سب سے پہلے شروع میں جو تھا وہ جب بابا آدم کے ٹائم کا, تب تو وہی تھا. پھر بیچ میں بیت المقدس ہوا, اس کے بعد پھر خانہ کعبہ ہو گیا. اس کو قیامت تک کے لیے وہ خانہ کعبہ رہے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں. تو یہ تو جب اس کی بات آئی, تو چینج کرنے کی بات آئی تھی, تو بہت زیادہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہونا شروع ہو گیا تھا, شور مچنا شروع ہو گیا تھا ہر جگہ. اور اللہ تعالیٰ نے پھر بار بار ریپیٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا, تاکہ مسلمانوں کے دل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بھی طرح کا شک نہ رہے کہ ایک یہی حکم ہے اور آپ کو یہی ماننا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو پھیر لیں وجہ کا اپنا چہرہ, شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ, لَلْحَقُّ ضرور ہی حق ہے, مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ, بِغَافِلٍ غافل, عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو. پھر دوبارہ یہی حکم آ گیا, یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا, پھر لوگوں کے لیے آیا کہ وَمِنْ حَيْثُ اور وا مطلب اور, من مطلب سے, حیث جہاں سے, خرجتا آپ نکلیں, فولی تو پھیر لیں, وجہ کا اپنا چہرہ. نہیں, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے, کیونکہ یہ خرجتا لفظ ہے نا, خرجتا سنگولر کے لیے ہے, اور فولی ولی یہ بھی سنگولر کے لیے آیا ہے, اور وجہ یعنی ایک چہرہ یہ بھی سنگولر ہے. تو وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے, خرجتا آپ نکلیں, فولی تو پھیر لیجئے, وجہ کا اپنا چہرہ, شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے. اب یہاں سے لوگوں کی طرف حکم آ رہا ہے, اور حیث جہاں کہیں سے, حیث ما جہاں کہیں سے, اور نہیں, وحیث اور جہاں کہیں بھی, کن تم ہو تم سب, کانا کانو, ٹھیک ہے, یہ فعل ماضی ہے, کانا یکونو کن, اور یہ کن تم فعل ماضی, جہاں کہیں بھی ہو تم, فولو تو پھیر لو, فا مطلب تو, ولو امر جمع ہے, یہ واو الف آ گیا نا, ولو تو پھیر لو. وجوہکم
تمہارے چہرے، اپنے چہرے، وجوہا، وجہا کی جمع وجوہا، اپنے چہرے، شطرہو اس کی طرف، یعنی اب تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو پھیر لو اپنے چہرے، شطرہو اس کی طرف، لی اللہ، لی اللہ، دیکھیں یہ 3 ورڈ سے جڑ کر بنا ہے، ایک تو لی ہے، ٹھیک ہے، بورڈ پہ دیکھیے لی ہے، پھر پلس ان ہے، پلس لا ہے، ان 3 ورڈ سے جڑ کر یہ بنا ہے، تو ان تینوں کو جوڑ دیا تو کیا ہو گیا، اس فارم میں آ گیا، لی اللہ، لی مطلب تاکہ، ان مطلب یہ کہ، لا مطلب نہیں، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے، تاکہ نہیں، یکونا ہو، کانا یکونو، یکونا ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن حجت، حجت مطلب لڑائی، آرگیومنٹ، اللہ سوائے، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تو نہیں، تخشوہم تم سب ڈرو ان سے، تخشوہم تم نہیں، تم سب ڈرو، دیکھیں خشیہ سے بنائیے، خشیہ وہ ڈرا، اور یخشا وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، تو یہاں پر کیا ہے، تخشو، یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، فلا تو، لام لگ گیا نا، لا کے بعد تا آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نیگیٹو امر آ گیا، میں نے بتایا تھا نا کمبینیشن اس کا، آپ یہ دیکھیں گے لام ہے، لام کے بعد تا آ گیا، تو یعنی کہ یہ حکم آ گیا کہ فلا تو نہیں، تخشو تم سب ڈرو، ہم ان سے، وخشونی وا مطلب اور، اخشونی ڈرو مجھ سے، یہ نارمل امر ہے، خشیہ یخشا، اخشا اخشو، اور ڈرو نی مجھ سے، اور ڈرو مجھ سے، ولی اور تاکہ، وا مطلب اور، لی مطلب تاکہ، اتما میں تمام کر دوں، میں پورا کر دوں، اتما مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، تمام کرنا، تاکہ میں پورا کر دوں، نعمتی میری نعمت، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت، نعمتی میری نعمت، علیکم تم پر، ولا اللکم وا مطلب اور، لا اللہ تاکہ، کم تم سب، اور تاکہ تم سب، تہتدون ہدایت پا جاؤ، تہتدون تم سب ہدایت پا جاؤ، فعل مضارع ہے یہ، اہتدا یہتدو سے بنا ہے، تو تہتدون تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر دیکھیے کہ بار بار 3-4 بار حکم آ گیا کہ جہاں کہیں بھی آپ ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، پھر تمام لوگوں کی طرف، جہاں کہیں بھی تم سب لوگ ہوں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اب قیامت تک ہی یہی رخ رہے گا، ٹھیک ہے، اب ہم اپنی طرف سے ڈائریکشن چینج نہیں کر سکتے کہ جہاں دل چاہے نماز پڑھ لی، ہم نے ڈائریکشن چینج کر لی، نہیں، قیامت تک کے لیے قبلے کی طرف رخ کر کے ہی ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو اتنے پروپیگنڈا اٹھ گئے ہیں، لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے خلاف چالے چل رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف چالے چل رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ ان سے نہیں ڈرنا، کس سے ڈرنا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ان کی باتیں نہیں ماننی، دیکھیں بہت اٹریکٹیو آیت ہے یہ والی، اور بہت زیادہ دل کو سکون دینے والی آج کل کے حالات میں، کہ نہیں تم سب ڈرو ان سے، بخشونی اور ڈرو مجھ سے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو گے تو کیا ہوگا، ولی اتما اور میں پوری کر دوں گا، کمپلیٹ پوری کر دوں گا، نعمتی میری نعمت تم پر، یعنی تم پر میں نعمتیں برساؤں گا، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں گا، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم کو سیدھا راستہ مل جائے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ٹھیک ہے نا، تو کیا کرنا ہے ہمیں، صرف اور صرف آج کے حالات میں بھی اپنا کام کرنا ہے، کون سا کام کرنا ہے، ہمارا کیا کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ملا ہوا ہے، کہ ایک تو یہ کام کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دعوت کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، جہاں ہم نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، ایک تو دیکھو قرآن میں آ گیا، ابھی ایک بار آ چکا کہ آپ جو ہیں وہ کیا ہے، امتن وسط ہیں، آپ بہترین امت ہو، تم لوگ، آگے بھی آئے گا، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تاکہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو اور برائی سے روکو، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی آئے گا، تو امتن وسط کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام کو آگے بڑھانا، دعوت کا کام کرنا، جس طرح بھی آپ سے ہو سکے، جیسے آپ کو بیٹھنا نہیں ہے اب سکون سے، کیونکہ اب حالات ایسے ہیں جہاں بھی آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے وہیں سے ظلم تو ہو ہی رہے ہیں،
ظلم جو ہیں اور بڑھ جائیں گے، بجائے کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کم کرنے کے اور بڑھا دیں گے ان کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بنا ڈرے وہ کرنا ہے. اور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو. یہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، اور نڈر ہو کر اللہ تعالیٰ کا کام کرو. ایک آپ کو سنڈے کا دن ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے، یا سیٹرڈے کا دن ملتا ہے. ان 2 دنوں میں بھی آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، ان 2 دنوں میں بھی آپ کو محنت کرنی ہے. آپ کے گھر میں کام والی آ رہی ہیں، آپ کے گھر میں پلمبر آ رہا ہے، آپ کے گھر میں کوئی بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کے گھر میں آ رہا ہے، تو آپ کو دین کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے ان 2 دنوں میں، کہ آپ کے ذریعے یہ دین آگے پہنچے. ٹھیک ہے، آپ یا تو ان کو ریکارڈنگ دے دو، آپ نہیں بتا سکتے تو ریکارڈنگ دے دو، کلاس کی دعوت دے دو ان کو، یا آپ کو جتنی باتیں پتہ ہیں جو اب تک آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں وہ بات ان تک پہنچا دو. یہ ہوتا ہے دعوت کا کام کرنا، کہ اب آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، یہیں سے آپ کو دین کی دعوت دینی آئے گی کہ 2 دن آپ کو ملتے ہیں، آپ اس میں ہی کام کرنا شروع کر دو. اب یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ 1 سال بیٹھ کر انتظار کریں گے کہ پہلے میرا قرآن پورا ہوگا اس کے بعد میں کام کرنا شروع کروں گی. تو اپنی زندگی کا کل بھی کسی نے نہیں دیکھا کہ کل کیا ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے کل میں ہوں یا نہیں رہوں، ہو سکتا ہے اتنی زیادہ فیسلٹیز نہ مل پائیں کہ میں یہ کام کر پاؤں، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی بھی مجبوری سامنے آ جائے. تو آج سے ہی شروع کرنا ہے. تو مومن کی زندگی میں کل نہیں آتا، ان کی زندگی میں آج ہوتی ہے. نیکیوں میں بڑھنے کے لیے بھی آج، ہر کام، دعویٰ کا کام کرنے کے لیے بھی آج، کل پہ ڈیپینڈ نہیں رہتے. ٹھیک ہے نا. اور پھر دیکھیں بار بار ریپیٹیشن کا مطلب کیا ہے. جب کوئی بات ریپیٹ ہوتی ہے تو وہ دماغ میں بہت اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یونائٹ رکھنے کے لیے، ایک رکھنے کے لیے بار بار ریپیٹیشن کی، کہ یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ اب ایک ہی ڈائریکشن ہے تم لوگوں کی، اب تم لوگوں کو ایک ہی طرف چلنا ہے. خانہ کعبہ ہو، قرآن ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک ہی ڈائریکشن ہے تم لوگوں کی، اور تم لوگوں کو اس سے پھرنا نہیں ہے، اور تم لوگوں کو ہمیشہ ایک رہ کر چلنا ہے، ہمیشہ ایک ہونا ہے. اگر ایک ہو کر چلو گے، نیکیوں میں آگے بڑھو گے، تو اللہ تعالیٰ نعمتیں تمام کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کام ہمیں، یہ بات بھی ہمیں دھیان میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. صرف ایک نماز کا ہی آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کا اگر وقت آ گیا تو نماز کے وقت میں آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا. جہاں پر وقت آ گیا، آپ جہاں پر بھی ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، چاہے آپ پبلک پلیس پر ہوں، پارٹی پر ہوں، پارٹی میں ہوں، یا آپ جو ہے ریلوے اسٹیشن ہو، یا آپ جو ہے ایئرپورٹ پر ہو، کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ، تو آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا. یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیا سوچے گا، بلکہ آپ کو وہیں پر ہی نماز پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے. حجاب کرنا، حجاب کرنے میں ہمیں مشکل آتی ہے، تو لوگوں سے نہیں ڈرنا، لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے ہیں. مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. حلال اور حرام کے بیچ میں فرق کرنا، حلال مال کمانے کی بات کرنا، بھلے ہی ہمیں جو ہے فاقہ کرنا پڑے، ہمیں جو ہے بھوکا سونا پڑے، لیکن حلال ہی ہمارے پیٹ میں جانا چاہیے، حرام سے بچنا. اسی طرح حق بیان کرنے کی بات اگر آ جائے تو اللہ سے ڈرنا، یہ نہیں سوچنا کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو کیا ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں سے اللہ کی خشیت، یعنی سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی صرف اور صرف اللہ کی خشیت ہو، اللہ سے ڈرو. حدیث میں آتا ہے وہ آدمی آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو، یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے. مطلب یہ ایک محاورہ ہے، محاورتاً استعمال ہوا ہے. دودھ تھن میں واپس جا سکتا ہے، ایک بار اگر دودھ نکال لیا کیا وہ واپس جا سکتا ہے؟ امپاسبل. تو اس طرح یہ بھی بات امپاسبل ہے کہ جو آدمی اللہ کے ڈر سے رویا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہو اور اسے آنکھ چھو جائے. اللہ سے ڈرے گا، ہر جگہ ڈرے گا، پھر وہ اللہ کا ہی کام کرے گا، پھر وہ اپنی مرضی نہیں چلائے گا. ٹھیک ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.